علم کم تھا، اور جتنی معلومات اور علم اور تحقیق اور ریسرچ بڑھ رہی ہے تو نعمتوں کی گنتی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے ایک صاحب نے کہ ایک صاحب کے ہاں ایک دوسرے شخص جو ہے وہ مہمان ہوئے، تو انہوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا، رات میں قیام انہی کے ہاں ہونا تھا، وہ انہوں نے رات میں انتظام کر کے کھلا پلا کے اور بستر تیار کر کے وہ چلے گئے۔ صبح میں جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا ذاکر شاغل آدمی ہے، شاید تہجد میں اٹھ گئے ہوں گے، اور پھر ایسی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کے وہ لوگ آئے بیٹھے، تو انہوں نے تذکرتاً پوچھا کہ بھئی آپ کرسی پہ تھے، کب اٹھے، کیسا رہا، نیند صحیح آئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو زمانہ ہو گیا میں کرسی پر ہی سوتا ہوں۔ کہ بھئی کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں گلے میں جو ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، انسان جب کچھ کھاتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے اور کھانا پانی جو کچھ ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس نس کو، اس رگ کو، اس راستے کو وہ بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کھا کے پی کے اگر فوراً لیٹ بھی جائیں تو بھی کھانا واپس نہیں آتا، کیونکہ وہ اوپر سے بند رہتا ہے، ان کا وہ خراب ہو گیا، کچھ پریشانی ہوئی جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا، تو وہ لیٹنے کی نعمت سے محروم تھے۔ سونا صرف نعمت نہیں ہے، لیٹنے کی توفیق دے دینا یہ بھی نعمت ہے۔ تو انسان کی تحقیق جتنی بڑھ رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار بڑھ رہا ہے، اور ان تمام نعمتوں کے بعد، تمام احسانات کے بعد، جو سب سے بڑی، سب سے عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی وہ یہ کہ ایمان عطا کرتی ہے۔ وہ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دیتا